مغل تاریخ میں بہت سے بادشاہ آئے، کچھ اپنی شان و شوکت کی وجہ سے یاد رکھے گئے اور کچھ اپنی فتوحات کی وجہ سے، لیکن ایک نام ایسا بھی ہے جس کی شخصیت آج بھی تاریخ دانوں، علماء اور عام لوگوں کے درمیان بحث کا موضوع ہے۔ یہ نام ہے اورنگزیب عالمگیر، وہ بادشاہ جسے کوئی عظیم کہتا ہے، کوئی سخت اور کوئی سب سے مختلف مغل حکمران۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کبھی تخت سے پہلے اورنگزیب کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا ایک بچہ شاہی محل میں رہتے ہوئے سادگی، سنجیدگی اور ضبط نفس اپنا سکتا ہے؟ اور کیا بچپن کی تربیت آنے والے بادشاہ کے فیصلوں کی بنیاد بن سکتی ہے؟ اورنگزیب کی پیدائش ایک ایسے وقت میں ہوئی جب مغل سلطنت طاقت، دولت اور شان و شوکت کی علامت تھی۔ ان کے والد شہزادہ خرم تھے جو بعد میں شاہ جہاں کے نام سے تخت پر بیٹھے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھیں جنہیں تاریخ ممتاز محل کے نام سے جانتی ہے۔ جو اورنگزیب نے آنکھ کھولی ایسے ماحول میں جہاں اقتدار، سیاست اور درباری سازشیں روزمرہ کی حقیقت تھیں۔ لیکن سوال یہ تھا، کیا یہ بچہ اسی رنگ میں رنگ جائے گا؟ بچپن ہی سے اورنگزیب کا مزاج دوسرے شہزادوں سے مختلف دکھائی دیتا تھا۔ وہ کم بولتے، زیادہ سنتے اور چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے۔ جب شاہی بچے تفریح اور کھیل میں مصروف ہوتے، اورنگزیب خاموشی سے اپنے ارد گرد کے حالات اور لوگوں کے رویے دیکھتے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی بلکہ ایک سوچ کی علامت تھی جو آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی تھی۔ اورنگزیب کی تعلیم صرف شاہی روایت کے مطابق نہیں تھی بلکہ اسے خاص توجہ کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا۔ قرآن مجید کی تعلیم دی گئی، دینی اصولوں سے روشناس کرایا گیا، عربی و فارسی زبان سکھائی گئی، خود احتسابی اور صبر کی تربیت دی گئی۔ وہ تعلیم کو بوجھ نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھتے تھے۔ کیا یہی وجہ تھی کہ وہ علم کو اقتدار سے زیادہ اہم ماننے لگے؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ اورنگزیب کی جسمانی تربیت بھی جاری رہی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور جنگی مشقیں ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھیں۔ ایک موقع پر جب ایک جنگی ہاتھی بے قابو ہوا اور دربار میں خوف پھیل گیا، اورنگزیب نے حوصلہ اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ اس بات کی علامت تھا کہ یہ شہزادہ خطرے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اورنگزیب کی شخصیت پر ان کی والدہ ممتاز محل کا گہرا اثر تھا۔ انہوں نے اس کی تربیت میں سادگی، عاجزی اور دین سے وابستگی کو خاص اہمیت دی۔ والدہ کی نصیحت اور شفقت اورنگزیب کے دل میں ایک مضبوط اخلاقی بنیاد بن گئی۔ یہی تربیت آگے چل کر ان کے فیصلوں میں جھلکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اورنگزیب میں ذمہ داری کا احساس واضح ہونے لگا۔ یہ شہزادہ سب سے الگ ہے۔ شاہی ماحول میں رہتے ہوئے بھی وہ خود کو عام انسان سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ایک شہزادہ آہستہ آہستہ ایک مختلف سوچ کا حامل بن رہا تھا۔ شاہ جہاں کی صحت جیسے ہی بگڑنے لگی، مغل سلطنت کی فضا بھی بدلنے لگی۔ لال قلعہ جو کبھی شان و شوکت کی علامت تھا، اب خدشات، افواہوں اور سازشوں سے بھر گیا۔ بادشاہ کی بیماری صرف ایک طبی مسئلہ نہیں تھی، یہ تخت دہلی کے مستقبل کا سوال بن چکی تھی۔ دربار میں یہ سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اب مغل سلطنت کا اگلا وارث کون ہوگا؟ اور یہی سوال چاروں شہزادوں کو سامنے لے آیا۔ اورنگزیب کے بھائی ہر ایک اپنی جگہ طاقتور تھا، لیکن سب سے نمایاں نام دارا شکوہ کا تھا۔ دارا شکوہ شاہ جہاں کا پسندیدہ بیٹا تھا، دربار کا چہیتا اور خود کو قدرتی وارث سمجھتا تھا۔ دوسری طرف اورنگزیب خاموش تھے لیکن بے خبر نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ تخت صرف وراثت سے نہیں، فیصلوں اور طاقت سے ملتا ہے۔ کیا تخت کا حق باپ کی محبت سے طے ہوتا ہے یا وہی حکمران بنتا ہے جو مشکل وقت میں سلطنت کو سنبھالنے
کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جیسے جیسے شاہ جہاں کی بیماری کی خبریں پھیلیں، شہزادوں نے اپنی اپنی فوجیں اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ یہ صرف سیاسی کشمکش نہیں تھی، یہ اب کھلی طاقت کی جنگ بنتی جا رہی تھی۔ دارا شکوہ نے خود کو ولی عہد سمجھتے ہوئے دہلی پر گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کی، جبکہ اورنگزیب نے جلد بازی کی بجائے حکمت اور منصوبہ بندی کا راستہ اپنایا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک غلط قدم سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ اورنگزیب نے پہلے براہ راست تصادم کی بجائے اپنے بھائیوں کی کمزوریوں کو سمجھا، حالات کا انتظار کیا اور موقع آنے پر فیصلہ کن وار کیا۔ یہ جنگ صرف میدان میں نہیں تھی، بلکہ یہ ذہنوں اور منصوبوں کی بھی جنگ تھی۔ ہر فتح کے ساتھ اورنگزیب کے قدم تخت کے قریب آتے گئے اور ہر شکست کے ساتھ ان کے مخالف کمزور ہوتے گئے۔ آخر کار وقت نے کروٹ لی، دارا شکوہ کو شکست ہوئی اور مغل سلطنت کا توازن اورنگزیب کے حق میں جھکنے لگا۔ شاہ جہاں جو کبھی تخت تک اسی راستے سے پہنچے تھے، اب قلعے کی دیواروں کے پیچھے اقتدار سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر اورنگزیب تخت دہلی پر بیٹھے۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کی زندگی عیش و آرام یا شاہی جشنوں میں نہیں گزری۔ یہ زندگی مسلسل ذمہ داری، جنگ، انتظام اور خود احتسابی کی زندگی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جو تخت انہوں نے حاصل کیا ہے وہ طاقت نہیں بلکہ ایک بھاری امانت ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد اورنگزیب نے سادگی کو اپنا شعار بنایا۔ وہ عام لباس پہنتے، قرآن مجید کی کتابت سے روزی کماتے، سرکاری خزانے سے ذاتی اخراجات نہ لیتے۔ یہ انداز مغل دربار کے لیے نیا تھا۔ کیا ایک بادشاہ خود کو بھی قانون کا پابند بنا سکتا ہے؟ اورنگزیب نے یہ کر کے دکھایا۔ ان کی حکومت کا زیادہ تر وقت جنگوں اور بغاوتوں میں گزرا۔ دکن، مرہٹہ طاقت اور مختلف صوبوں کی بغاوتیں ان کے لیے مستقل چیلنج رہیں۔ انہوں نے سلطنت کو پھیلایا ضرور، لیکن اس کی قیمت خزانے کی کمزوری اور مسلسل تھکن کی صورت میں ادا کی۔ یہی وہ دور تھا جہاں سے مغل سلطنت کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ اورنگزیب کی ذاتی زندگی سادہ مگر کٹھن تھی۔ ان کے کئی بیٹے تھے، جن میں نمایاں نام محمد اسلم شاہ، محمد کام بخش اور محمد معظم تھے، لیکن افسوس جیسے وہ خود تخت کی سیاست سے گزرے تھے، ویسے ہی ان کے بیٹوں کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہونے لگے۔ اقتدار کی خواہش نسلوں کے ساتھ ختم نہ ہوئی۔ آخری عمر میں اورنگزیب عالمگیر اکثر تنہائی پسند کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرتے اور اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس رکھتے تھے۔ ان کے خطوط میں ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک فکر مند انسان بولتا نظر آتا ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جب ایک فاتح اپنی فتوحات سے زیادہ اپنی جواب دہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد معظم بہادر شاہ اول کے نام سے تخت پر بیٹھے، لیکن یہ تخت اب پہلے جیسا مضبوط نہ رہا تھا۔ اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت تیزی سے زوال کی طرف بڑھنے لگی، اور وہ خلا جو ایک مضبوط حکمران چھوڑ جاتا ہے کبھی پر نہ ہو سکا۔ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت حاصل کرنا ایک مرحلہ ہے، لیکن طاقت کو عدل اور ذمہ داری کے ساتھ نبھانا اصل امتحان ہے۔ وہ متنازع تھے، وہ سخت بھی تھے، لیکن وہ غافل نہ تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ آج بھی اورنگزیب پر خاموش نہیں ہوتی۔